تحریک انصاف کے حامی اس وقت اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں ہے کہ اقتدار میں آنے کے فوری بعد اپنے کینیڈا جیسے ہمسائے اور اتحادی کو بھی ناراض کر دینے والے صدر ٹرمپ نے اس پاکستانی حکومت کو $397 ملین کی خطیر رقم دینے کا فیصلہ کیوں کیا، جس نے عمران خان کو جیل میں ڈال رکھا ہے۔ دراصل اس رقم کا مقصد پاکستان کے F-16 طیاروں کو دہشت گردی سے نبرد آزما ہونے کے لیے جدید آلات سے لیس کرنا ہے۔ سینئر صحافی نصرت جاوید اپنے تازہ تجزیے میں کہتے ہیں، اس سوال نے عمران خان کے حامیوں کو پریشان کر رکھا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں تو ٹرمپ پاکستان کے موجودہ حکومتی سیٹ اپ سے نفرت کرتا ہے۔ نصرت کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہمارے خطے میں ہمیشہ طالبان سے منسوب ہوتی رہی ہے، جن کا مرکز افغانستان ہے، جہاں سے ٹرمپ ہی نے 21 سالہ جنگ کے خاتمے کے بعد امریکی افواج کے انخلا کا اعلان کیا تھا۔ لہٰذا اس سوال کا جواب جاننا بھی ضروری تھا کہ افغانستان سے اپنی افواج کی واپسی یقینی بنانے والا ٹرمپ اب دہشت گردی کے خاتمے کی تیاری کیوں کر رہا ہے۔ بالآخر 4 مارچ 2025 کو امریکی کانگریس کے اجلاس سے طویل خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ایک حوالے سے اس سوال کا جواب از خود فراہم کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں اور دہشت گردی سے نبرد آزما اداروں نے اس شخص کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا ہے، جو 26 اگست 2021 کو کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے ہولناک واقعے کا منصوبہ ساز تھا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان مستقبل میں بھی امریکہ کے ساتھ سیکورٹی تعاون جاری رکھے گا۔ یاد رہے کہ کابل ایئرپورٹ پر ایک خوفناک خودکش حملے میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے اور 170 افغان شہری اپنی جانوں سے گئے۔ اس خودکش دھماکے نے پورے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ امریکی میڈیا اور ان کے سیاسی مخالفین نے تب کے امریکی صدر جو بائیڈن کی نااہلی کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ جواب میں بائیڈن کے حامیوں نے ڈٹائی سے یہ یاد دلانا شروع کر دیا تھا کہ افغانستان سے فوجی انخلا کا فیصلہ جو بائیڈن نے نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے زلمے خلیج ذات کے ذریعے قطر کے شہر دوحہ میں مذاکرات کے دوران کیا تھا، اور یہ کہ بائیڈن ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ہوئے اس معاہدے پر عمل درآمد پر مجبور تھا، لیکن ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن جماعتوں کے نمائندے اس سوال کو فراموش کر گئے کہ اگست 1921 میں ہوئے اس ہولناک دھماکے کا ذمہ دار کون تھا، اور یہ بھی کہ اس کی گرفتاری درکار ہے یا نہیں۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ ٹرمپ سادہ ضرور نظر آتا ہے مگر بھولا نہیں۔ بائیڈن کو شکست دینے کے باوجود وہ امریکی عوام کو یہ ثابت کرنے پر بضد ہے کہ اس کا پیش رو ان کے ملک کی تاریخ کا احمق اور نکما ترین صدر تھا۔ اس مقصد کو نگاہ میں رکھتے ہوئے نومبر کا انتخاب جیتنے کے بعد سیکورٹی امور بارے بریفنگز لیتے ہوئے ٹرمپ جاسوسی اداروں سے مستقل 26 اگست 2021 کے واقعے کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہا۔ ان دنوں جو شخص CIA کا سربراہ ہے، اس کا نام جان ٹرمپ کے گزشتہ دور صدارت میں قومی انٹیلیجنس کا چیف تھا۔ یہ شخص ہر صبح امریکی صدر سے مل کر اسے 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے فراہم کردہ اطلاعات سے آگاہ رکھتا ہے۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر جان مصر رہا کہ 26 اگست 2021 کے دن کابل ایئرپورٹ پر ہوئے خودکش دھماکے کا اصل منصوبہ ساز شریف اللہ جعفر ہے، جو ازبکستان سے فرار ہو کر افغانستان آ گیا تھا اور بعد ازاں داعش خراساں میں شامل ہو گیا۔ اسے داعش کا کمانڈر ہونے کی وجہ سے اشرف غنی حکومت کے دوران گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن امریکی فوجی انخلا کے بعد فاتح کی طرح کابل لوٹتے ہوئے طالبان نے 15 اگست کو جیل توڑ کر تمام افراد رہا کر دیے۔ نصرت جاوید کے بقول امریکی انٹیلیجنس اداروں کا خیال ہے کہ دوران قید ہی شریف اللہ جعفر نے کابل ایئرپورٹ پر خودکش دھماکے کا منصوبہ بنا لیا تھا اور رہا ہوتے ہی اس نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد یقینی بنا دیا۔ لیکن کابل ایئرپورٹ پر ہوئے خودکش دھماکے کے بعد شریف اللہ افغانستان تک محدود نہیں رہا۔ اس نے 9 افراد پر مشتمل ایک گروپ بنایا جو کہ افغانستان، تاجکستان، روس اور ایران کے درمیان سفر کرتے رہے۔ اس گروپ نے ایران کے شہر کرمان میں خودکش بمبار کے ذریعے 100 سے زائد افراد کی جان لی، لیکن اس گروپ نے سب سے خوفناک واردات ماسکو میں مارچ 2024 میں سر انجام دی، جب داعش کے 4 نقاب پوش شوٹر نے ایک میوزک تھیٹر میں گھس کر 200 سے زائد سامعین کو براہ راست گولیوں کا نشانہ بنا کر مار ڈالا۔ اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ امریکہ نے شریف اللہ جعفر کے گروپ پر مستقل نگاہ رکھی ہوئی تھی۔
अमेरिका का ये दावा है कि इसने ईरान और रूस के साथ अपने ताल्लुकात खराब होने के बावजूद इन दोनों ममालिक को खबरदार किया था कि इनकी इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक दाइश का ये ग्रुप बड़े लेवल की दहशतगर्दी कार्रवाई करने वाला है। ट्रंप को ये सब मालूमात मिली तो इसने ग्रुप की गिरफ्तारी को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। अपने इंटेलिजेंस चीफ के तवस्सुस से इसने अमरीकी फौज को भी इस जमीन में तैयार रहने का पैगाम दिया। काबिल एतमाद जराये से गुफ्तगू के बाद अब मैं ये खबर दे सकता हूँ कि पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज के माबैन एक खलीजी मुल्क में आला तरीन सतह पर रवाबित हुए, जिनके दौरान फैसला हुआ कि शरीफुल्लाह की क़यादत में मुतहर्रिक ग्रोह पर कड़ी नजर रखी जाएगी और इसके अरकान को जिंदा गिरफ्तार करना अव्वलीन तरजीह होगी। नुसरत जावेद के मुताबिक 20 जनवरी को ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ उठाया तो आशिकाने इमरान खान अपने महबूब की रिहाई का इंतजार करने लगे, लेकिन ट्रंप ने CIA के सरबराह को पाकिस्तान से मुसलसल राब्ता रखते हुए शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का टास्क दिया। CIA के सरबराह और ISI के माबैन कम से कम 4 मरतबा बराह रास्त राब्ते हुए। उसके नतीजे में पाकिस्तान को शरीफुल्लाह और इसके ग्रोह की लोकेशन मालूम हो गई। मुसद्दिका लोकेशन के हुसूल के बाद शरीफुल्लाह जाफर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान से अमेरिका भिजवा दिया गया, जिसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से अपने पहले खिताब के दौरान बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए यूथियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि शरीफुल्लाह जाफर के खिलाफ अमेरिका में जो मुकदमा चलाया जाएगा, इसके दौरान इसे सजा दिलवाने के लिए ट्रंप इंतजामिया को पाकिस्तान से मुख्तलिफ हवालों से ताउन दरकार होगा, क्योंकि इसने पहले इकबाली बयान और एतराफ़ जुर्म भी पाकिस्तानी एजेंसियों के सामने ही किया है। ऐसे में ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान फोन करने की बेवकूफ़ी नहीं करेगा। इसकी तरजीह अमरीकी अवाम को साबित करना है कि अहमक बाइडन अमरीकी फौजियों के जिस कातिल को गिरफ्तार नहीं करवा सका था, ट्रंप ने इख्तिदार संभालते ही इसे पकड़ लिया और अमरीकी अदालत से सजा भी दिलवा दी। इस मिशन की तकमील के लिए इसे पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त की मदद दरकार है और वो मुस्तकबिल में भी हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।